خسرو صاحب یہ فرمائیے گا کہ کوئی وے آؤٹ ہے، کوئی بچنے کا طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک وے آؤٹ تو وہی ہے جو ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پلان بی ہے، یا جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ اگر نہیں ہوتی ڈیل تو قوم سے خطاب کریں، تو میں قوم سے خطاب کروں گا. تو ایک تو یہ وے آؤٹ یعنی پلان بی ہے کہ قوم سے خطاب کریں، قوم سے خطاب کریں گے. دوسرا جو وے آؤٹ ہے وہ یہی ہے کہ نمبرز کو سامنے رکھیں. تو آئی ایم ایف کے ساتھ انگیجمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں جا سکتے. اس وقت جو مجھے آج کی اپروچ جو ہے وہ یوں لگ رہی ہے کہ غالباً چونکہ وہ جو اعتراضات آئے جو کوئریز آئیں بجٹ کی، تو اب حکومت کے پاس ایک جو آلٹرنیٹو ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ فی الحال آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہا جائے. جو اگلے فائنانشیل ایئر کے 42 دن ہیں ان میں ایک پاپولسٹ جو نیریٹو ہے وہ لے کے چلا جائے، ریلیف دے دیا جائے، جو بھی بجٹ میں پیٹرول کم کر دیا جائے، جو بھی بجٹ میں ہے تو وہ کیا جائے. اس کے بعد پھر کیئر ٹیکر آئے گی اور پھر نئی حکومت میں پی ایم ایل این کو اگر موقع ملتا ہے تو پی ایم ایل این نئے سرے سے وہ مذاکرات شروع کر دے گی. اگر پی 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 یا کوئی اور آتی ہے تو وہ جانے اور ان کا کام جانے. تو یہاں پہ ایک گیمبل کی سچویشن جو ہے وہ مجھے لگ رہی ہے. اب اگر آپ اس کو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ تھوڑا سا اوور لیپ کر کے دیکھیں تو 9 مئی سے پہلے تک حکومت جو تھی ایسا لگ رہا تھا کہ چونکہ پی ٹی آئی اس وقت محسوس ہوتا تھا کہ وہ شاید الیکشن میں ٹف ٹائم دے گی، تو لگ یہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف جو ہے بھاڑ میں جائے، وہ ڈونٹ کیئر، اور ہم ایک پاپولس بجٹ دیں گے اور گیمبل کر کے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. 9 مئی کے بعد یہ احساس ہوا کہ شاید پی ٹی آئی اس طرح سے ایک الیکشن میں مخالفت نہیں کر پائے گی، ختم ہوگی. تو اب پی ڈی ایم جو ہے یہیں پہ حکومت بنے گی. تو آئی ایم ایف کے ساتھ شروع ہو گیا، اور ڈار صاحب نے آج کہا بھی کہ بجٹ نمبر جو ہیں وہ وزیر اعظم کے کہنے پہ شیئر کیے، ورنہ میں تو شیئر بھی نہ کرتا. تو وہ اب جو تیسری اس میں سچویشن نکلی، یہ آزاد کشمیر کے بائی الیکشن اور پنجاب میں آئی پی پی بننا اور وہاں پہ جو انسیکیورٹی پیدا ہونا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. تو مجھے اب یہ سارا لگ رہا ہے کہ اب پی ایم ایل این نے بالآخر سوچا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ جائے بھاڑ میں. اب ہم پی ایم ایل این کی پہلے سیاست بچانے کی کوشش کریں اور پھر دیکھیں گے ہمیں باری مل گئی تو درست کر لیں گے، ورنہ پی پی جانے اور اس کا کام جانے. تو یہ مجھے اس وقت آپ کا خیال یہ ہے کہ شریف برادران بیسیکلی میدان چھوڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ اب گیمبل پوزیشن میں آ گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی الیکشن کے لیے وہی کریں جو کہ الیکشن ایئر میں ہوتا ہے. تو پہلے تو یہ تھا کہ نہیں، معیشت کو پہلے بچا لیا جائے پھر سیاست کریں گے، لیکن اب یہ ہے کہ یار پہلے الیکشن بچایا جائے، اس کے بعد دیکھیں گے پھر جو بھی جیتے وہ وے آؤٹ. صاحب سیاست کوئی بھی جیتے، کوئی بھی جماعت سیاست جیتے، معیشت جو ہے وہ بیمار ہے، اور بیمار اتنی سنگین قسم کی بیماری ہے، سرجری کے بغیر معاملہ یہ ایسپرو سے کام نہیں چلے گا. ایسپرو ٹائلینول دینے سے کام نہیں چلے گا. سرجری 34 وزارتیں ہیں آپ کے پاس وفاق میں، 18ویں امینڈمنٹ آپ پاس کر چکے ہوئے ہیں، 34 میں سے 5 سے زیادہ نہیں چاہیے. لیکن آپ فائننس رکھ لیں، کمیونیکیشن رکھ لیں، ڈیفنس رکھ لیں، ریونیو رکھ لیں، باقی آپ کو صوبوں میں بھیجنا. 90,000 وفاقی حکومت کی گاڑیاں ہیں، 220 ارب روپے کا 4 سال میں پیٹرول پی گئی. میں دیکھ رہا تھا جو ایک گورنمنٹ کار سروس ہے برطانیہ کی، برطانیہ کو ہم اپنا ماڈل سمجھتے ہیں نا. ٹھیک ہے، میں نے چیک کیا کہ وہ جو وزراء کی کاروں کا پول ہے وہاں پہ 86 گاڑیاں ان کے پاس. 86 گاڑیاں لندن میں؟ ہمارے پاس کتنی ہیں؟ ٹھیک ہے 90,000. آپ 86 گاڑیوں سے کام چلا رہے ہیں. سارے وزراء حکومتی افسران کے لیے وہ گورنمنٹ کار سروس کہلاتی ہے، اس کا پول میں دیکھ کے حیران رہ گیا. یہاں پہ 90,000 ہے. 2,500 ارب کا ہم نے نقصان کر دیا بجلی کے شعبے میں. بھیا نقصان بند کرو نا، سرجری کرو. 1,500 ارب کا گیس میں آپ نے گردشی کرتا کھڑا کر دیا. گندم خریدتے ہیں، وہ پیسکو کے نام سے کمپنی بنا رکھی. 1,000 ارب کی لائبلٹی اسٹیٹ بینک کی بیلنس شیٹ میں لکھی ہوئی. دیکھیں کوئی بھی حکومت آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، سیاست کوئی بھی پارٹی جیتے نہ جیتے، یہ سرجری کے بغیر یہ معیشت درست. آپ کا خیال ہے کہ حکومتی نااہلی ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، یا ریاستی نااہلی؟ سیاست ہے، سیاست کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیے یہ معیشت کی بنیاد کے اوپر تو نہیں ہے کہ آپ کا وزیر خزانہ کھڑا ہوتا ہے ہر جون ہم دیکھتے ہیں کھڑا ہوتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے جی کہ ہماری آمدن جو ہے وہ اس سال 9,000 ارب کی ہوگی، اور 2 منٹ کے بعد بتاتا ہے جی ہمارے اخراجات 14,000 ارب کے ہوں گے. تو صاحب پچھلے سال کے بجٹ میں کھول کے دیکھیں، حکومتی اخراجات 9,000 ارب کے تھے، اس دفعہ 14,000 ارب. 14,000 ارب وفاقی گورنمنٹ، وفاقی حکومت کے 50% ایک سال کے اندر آپ کا اضافہ ہے. آپ بات کرتے رہتے ہیں ٹیکسز کی، لیکن 14,000 ارب روپے جاتے کہاں؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا. کیا دفاعی بجٹ بھی اسی کے اندر ہے؟ ڈیولپمنٹ کا بجٹ؟ میں نے کہا نا دفاعی بجٹ اس کا 12% ہے، 12.5% ٹوٹل 14,000 ارب ہے.
اس میں سے 1800 ارب ڈیفنس کو دیا تو 12.5% نکلتا ہے. تاریخی طور پہ یہ 17, 18, 19 پچھلے آپ 10 سال کے بجٹ نکال کے دیکھ لیں تو بجٹ کا 17, 18, 19% جاتا ہے. اس دفعہ یہ تو تاریخی لو میں نے 25 ایئرز میں اتنا لو نہیں دیکھا پہلے. ٹھیک ہے, تو آپ کا پھر سوال وہی ہے کہ 14,000 ارب جاتا کہاں ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا 34 وزارتیں آپ نے کیوں رکھی ہوئی جب آپ نے 18ویں امینڈمنٹ آپ نے پاس کر دی. ایک وزیر پیسے کھا جاتا ہے کیسے؟ وزارت تو ہے ہی چھوٹی سی نا سر, وفاق کے پاس کیا وزارت ہوگی مجھے بتائیے. 34 وزارتیں, 48 ڈویژنز, 450 ڈپارٹمنٹ, 90,000 کاریں. اب یہ دیکھیں نا, یہ صوبوں کی طرف چلا گیا ہوا. آپ نے جو 950 ارب اس دفعہ آیا ہے آپ کا اسلام آباد. 90,000 گاڑیاں ویسے مجھے کچھ زیادہ لگ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب, اتنی اسلام آباد کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ 90,000 گاڑیاں. وفاقی حکومت کہاں پھیلی ہوئی ہے؟ بس جہاں وفاقی حکومت صرف اسلام آباد میں نہیں ہے. 5.5 لاکھ کے قریب ان کے ملازمین ہیں, 210 کے قریب ادارے ہیں وہ جو مل کے 2,000 ارب کا نقصان کر رہے ہیں. یہ پی آئی اے اور پاکستان ریلویز, پاکستان اسٹیل کتنے مہینوں سے بند پڑی ہوئی ہے, اس میں ملازمین تو ابھی بھی ہیں. سلیح صاحب, ایک سوال جو بہت زیادہ کیا جاتا ہے پاکستان میں وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس گورنمنٹ کی نالائکی ہے یہ پچھلی گورنمنٹ کی نالائکی. یہ کہتے ہیں پچھلے زیادہ نالائق تھے, وہ پچھلے کہتے ہیں جی ہم ٹھیک تھے, یہ نالائق. سر صاحب, نالائکی کا بھی تو ایک کمپٹیشن اور چیمپئن شپ ہو سکتی ہے نا. تو نالائکوں کا اگر آپس میں مقابلہ کرائیں گے تو پتہ نہیں پھر کون زیادہ. ویسے آپ اپنے ویژن کے مطابق لیکن دیکھیں, میرا خیال ہے کہ جو فنڈامنٹل چیلنجز اور ایشوز ہیں ان پہ کوئی بھی کام نہیں کر پاتا ڈیو ٹو پالیٹکس. ہمارے ہاں 2 ہی بیانیے ہیں, ایک اپوزیشن جماعتوں کا اور ایک حکومتی جماعتوں کا. تو جب بھی کوئی حکومت میں آتا ہے تو اس کا سافٹ ویئر چینج ہو جاتا ہے, جب وہ اپوزیشن میں جاتا ہے تو دوسرا سافٹ ویئر آ جاتا ہے. بیان ایک جیسے ہی ہوتے ہیں, آپ یہاں پہ ہیں اور بیان ہے, آپ وہاں پہ. تو یہ شوکت عزیز صاحب کے زمانے سے دیکھ لیں, جب اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ بڑا اچھا ویسے فیصلہ تھا. تو اس وقت جسٹس افتخار ہمیں لڑ گئے اور اس کے بعد سے کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے حکومت میں آ کے اس کو نہیں کر پائی. اسی طریقے سے ہم سب کو پتہ ہے کہ جو ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز ہے وہ کہاں کون سی ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں زیادہ ہیں, ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے. جب بھی بات آتی ہے مرچنٹس پہ یا ٹریڈرز پہ ٹیکس لگانے کی تو پی ایم ایل این کا ووٹ بینک ہرٹ ہوتا ہے. جب بات آتی ہے پی آئی اے یا اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کرنے کی, پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی یہ فوری طور پہ میدان میں آ جاتی ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی وہ 1% جن کے پاس 20% رئی رقبہ ہے, چلے انہی سے ٹیکس لے لیں 1%, باقی 99% کو چھوڑ دیں, تو جتنے بھی لوگ اسمبلی میں اور سینٹ میں بیٹھے ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں کر رہی, یہ ساری جماعتیں ایسے. تو اس کا مطلب بہت سے پاور گروپس ہیں جنہوں نے بیسیکلی یرغمال بنایا وہ اسٹیٹ کو, جب تک آپ ان کو نہیں توڑیں گے معاملات.